کوئی شخص برائی کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، یہ سب کچھ صحبت سے آتا ہے۔ صحبت کا معنی سمجھ لیں، صحبت سب سے پہلے آپ کا گھر آپ کی صحبت ہے، جس گھر میں آپ کی پرورش ہو رہی ہے وہ آپ کی صحبت ہے۔ ماں باپ آپ کیسا ماڈل دکھا رہے ہیں بچوں کو زندگی کا نمونہ، یہ صحبت ہے۔ بڑے بہن بھائی کیا طرز عمل دکھا رہے ہیں، یہ چھوٹوں کے لیے صحبت ہے۔ خاندان وسیع پیمانے پر جن کو آپ پیدا ہونے کے بعد دیکھتے ہیں، ریلیشن شپ، ان کے طور اطوار، اخلاق، طریقے، بول چال کے انداز، ڈیلنگ کے انداز، سچ جھوٹ، مکر فریب، دھوکہ ظلم، سارا کچھ یہ پہلی صحبت ہے۔ مگر یہ صحبت ابتدائی 4-5 سال میں ایکسکلوسیو ہوتی ہے، جب تک بچہ اسکول میں نہیں گیا ہوتا۔ یا آپ دوسری صحبت سب سے بڑی خطرناک، جب اسکول جاتا ہے بچہ۔ بہت پہلے زمانوں میں یہ خطرات نہیں تھے، یعنی نئے نئے خطرات جنم لیتے ہیں۔ پہلے زمانوں میں یعنی جو لٹریچر تھا اسکول میں، جو سلیبس تھے، اس کے اندر کوئی خرابی، کوئی برائی، کوئی غلطی نہیں ہوتی تھی۔ ابھی بھی آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ پاکستان کے سلیبس میں اتنا کفر یا اتنی فواہشات نہیں ہیں سلیبس میں، باقی صحبت کے اور چینلز ہیں جو خراب کرتی ہیں۔ مگر جو بچے باہر کی دنیا میں جو لوگ سن رہے ہیں، یورپ ویسٹرن ورلڈ کے جو سامعین ہیں ہمارے اور رفقا رہتے ہیں، وہ توجہ دیں، یوتھ توجہ دیں کہ ان کے لیے سب سے بڑی خطرناک صحبت ان کا اسکول ہے۔ اب وہ ایسی ہے، انڈسپینسیبل ہے، آپ پڑھائی بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اسکول کے سلیبس کے اندر وہ آئیڈیاز، وہ تصورات، وہ تعلیمات، وہ خیالات، وہ فلسفے، وہ چیزیں ڈال دی گئی ہیں جو ہمارے اعتبار سے بالکل کفر ہے۔ اور وہ کفر اس طرح کا نہیں ہوتا کہ وہ سیدھا سیدھا لکھا ہوا کہ آپ خدا کو نہ مانیں، اللہ کو نہ مانیں، رسول کو نہ مانیں، کتاب کو نہ مانیں، مذہب کو نہ مانیں، نہیں، وہ کھلا کفر نہیں ہوتا، وہ چھپا کفر ہوتا ہے۔ اس انداز کی تعلیم ہوتی ہے کہ انڈائریکٹلی بچہ اور بچی اس کفر تک گریجولی پہنچ جاتا ہے، اگر اس کو کوئی اور اچھی صحبت مضبوطی سے بچانے والی نہ ملے۔ ان ممالک میں جہاں سلیبس میں ایسی تباہی نہیں ہے، وہاں پھر اسکول جاتے ہیں تو پھر وہ سارے بچے ہیں، وہ صحبت ہے، آپ کی کلاس ہے، آپ کے فرینڈز ہیں، کلاس فیلوز ہیں، کولیگز ہیں، ہر قسم کی چیز ڈسکس کرتے ہیں، مختلف گھرانوں سے آتے ہیں، مختلف بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، مختلف خیالات لے کے آتے ہیں، وہ سارے آ کے مکس ہوتے ہیں، یہ ایک پورا ایک ورلڈ ہو جاتی ہے، چھوٹی ایکسچینج ہوتا ہے ویوز کا۔ پھر سوسائٹی میں جو خیالات گردش کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ٹی وی چینل آ گیا، پوری ورلڈ کے ٹی وی چینل ہیں، اور پھر وہ ٹی وی چینلز آپ کے ہاتھ میں سیل فون پہ آ گئے، یہ سوشل میڈیا بن گیا۔ تو جو ہمارا زمانہ تھا، ہمارے زمانے میں یہ سارے شر کے دروازے بند تھے، ہم نے کوئی تیر نہیں مارا بڑا، کوئی بہت بڑا اچیومنٹ نہیں کیا۔ جو ہماری نسلوں کے لوگ ہیں وہ بچ گئے تو بہت بڑا اچیومنٹ نہیں ہے بھائی، ہمارے خطرات کم تھے، ہمارے اوپر حملے کم تھے، بری صحبتیں کم تھیں، اٹیکس کم تھے، بہت سارے چینل اتنے خطرناک نہیں تھے ہمارے۔ گلی گلی میں حیا تھا، گھروں میں حیا تھا، دین تھا، فکر تھا، اس سچائی کی راہ سے ہٹ کر برائی کا سوچتا ہی کوئی نہیں تھا، سوچنے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی تھی۔ گھروں میں، اسکولوں میں، گلی کوچے میں، ماحول میں، مسجد میں، محلے میں، دوستوں میں، ہر طرف بہت ساری قدریں صحیح تھیں، تو اس کے اثرات دل پر بھی نہیں پڑتے تھے۔ پھر برائی کے اثرات تو ہماری حفاظت ہوتی تھی دل کی، عقیدے کی، کیونکہ ساری چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہے۔ اب یہاں ہمارے ہاں یہ سب چیزیں، اثرات اسکول سے سارے آ گئے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ جب آدمی ہر وقت جو چیز سوسائٹی میں، سوشل میڈیا میں، ٹی وی میں، اسکول میں، بچوں میں اور گرد و نواح میں دیکھتا سنتا ہے آدمی، تو وہ جو پھیلی ہوئی ہوتی ہے جو تصور، وہ تصور کیا ہوتا ہے؟ انسان کا ذہن قبول کرتا ہے۔ جیسے میں نے خواطر کہا، یہ خیالات ہیں، یہ تھیوریز ہیں، یہ آئیڈیاز ہیں، یہ فلسفیز ہیں، یہ قبول کرتا ہے انسان۔ پھر فریڈم ہے، ورلڈ فری ہے، ایک ایبسلیوٹ فریڈم کی دنیا شروع ہو گئی، ہر چیز میری مرضی نعرہ ہے، جو جی آئے، ہر کوئی فری ہونا چاہتا ہے، اور فری ہونا ایسے چاہتا ہے کہ وہ دین کی قید سے بھی باہر نکلتے ہیں وہ تصورات انسان کو۔
اللہ کے وجود پر چیلنج کروا دیتے، دین کے حلال و حرام کا چیلنج کروا دیتے، احکام الہیہ پر چیلنج ہو جاتا۔ تو تھاٹس آتی ہیں، پہلی تھاٹس کو ہماری سوسائٹی کنٹرول کرتی تھی، تھاٹس کو دین کی اقدار کنٹرول کرتی تھی، تھاٹس کو مساجد کے اثرات کنٹرول کرتے تھے، تھاٹس کے اوپر محلے کے گرد و نواح ماحول کی نیک اثرات کنٹرول کرتے تھے۔ اب وہ سارے ختم ہو گئے، سب ختم ہو گئے۔